إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. عجوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، نبی علیہ السلام نے اپنے بعد ہونے والے تمام بڑے چھوٹے فتنوں سے امت کو خبردار کیا. حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ. ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ فرقہ واریت ہے. خوارج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کیا. اہل الرائے کے بارے میں یفتون برائیہم فیضلون ویضلون. اہل الرائے رائے کو دین بنا کر گمراہ ہو جائیں گے اور گمراہ کریں گے. اور اسی طرح اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. ایسے لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں نیستنی کرتے ہیں اور ان کی مختلف اقسام اور ان کے مختلف فرقے اور گروہ ہیں. میرے بھائیوں دوستو، جس طرح اہل حدیث نے صحابہ کرام کو مانا ہے، واللہ العظیم روئے زمین پر کسی اور جماعت نے نہیں مانا. اور جس طرح ہم نے اہل بیت کو مانا ہے، کسی اور نے اس طرح اہل بیت کو نہیں مانا. ہم نے صحابہ کرام کو معیار حق مانا ہے. صحابہ کرام ان کے اجماع کو دین مانا ہے. اور 8 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں صحابی کوئی بات کہتا اور کرتا ہے تو اہل حدیث اس کو مرفوع حدیث کا درجہ دیتا ہے. صحابی جب قرآن کی تفسیر کرے گا اس کو نبی علیہ السلام کا قول سمجھا جائے گا. ماضی کا واقعہ بیان کرے گا، مستقبل کے بارے میں بتائے گا، کسی چیز کا حکم دے گا، کسی چیز سے روکے گا، کسی چیز کا ثواب بتائے گا، کسی چیز کے گناہ کے بارے میں خبردار کرے گا. اور صحابی جب بھی عبادت کرے گا یا عبادت کے بارے میں کوئی بات کہے گا، اس وقت صحابہ کرام کے اقوال اور افعال کو نبی علیہ السلام کے قول اور فعل کا درجہ دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت.
ہم نے اپنی مرضی سے اہل بیت کی تقسیم اور ان کا انکار نہیں کیا. کیا آپ کی ازواج کا انکار کر دیا جائے؟ آپ کی اور بیٹیوں کا انکار کر دیا جائے؟ آپ کے اور نواسوں کا انکار کر دیا جائے؟ جس طرح ہم حسن و حسین کو مانتے ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کے دیگر نواسوں اور نواسیوں علی بن ابی العاص کو اور امامہ بنت ابی العاص، امامہ بنت زینب کو بھی مانتے، ان کا احترام اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جو صحابی ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، اس پر بھی بات کرنی چاہیے. اور آج کی اس گفتگو میں امین شہیدی کے ایک بیان پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، شہنشاہ نقوی کی تنقید پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. اتفاقی تعریف ہے ایمان کی حالت میں جس کو نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو. دیکھنا شرط نہیں ہے. عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں لیکن صحابی ہیں. اور اسی طرح وہ بچے کہ جن کو نبی علیہ السلام نے گٹی دی ہے، آپ نے اٹھایا ہے، آپ نے ان سے محبت کی ہے، آپ نے ان کو اپنی گودی میں لیا، ان کو رفاقت و صحبت نصیب ہوئی. ایسے تمام بچے صحابہ کرام کی جماعت کے اندر شامل ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح اللہ کے پیغمبر کے تمام اہل بیت جنتی ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی جنتی ہیں. اور گزشتہ دنوں شہنشاہ نقوی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی غلیظ باتیں کہی. لوگوں سنو، تنقید اگر تحقیق کے لیے کرو گے تو اہل حدیث اجازت دے گا. تم اہل تشیع کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تم نے بچپن سے اپنے بدن کو چھیدنا سیکھا ہے، گالیاں دینا سیکھا ہے. آؤ، کبھی ہم سے کہا ہوتا، کبھی ہم سے سنا ہوتا. شہنشاہ نقوی کو میں دعوت دیتا ہوں، پاکستان میں کسی جگہ، کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن پر، پاکستان میں تمہارے گھر میں ایک کیمرہ مین ہو، شہنشاہ نقوی تم ہوگے اور میں، بغیر کسی لال لشکر کے، بغیر کسی سیکورٹی کے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، مرکزی جمعیت کا نمائندہ طالب علم بن کر اللہ کی قسم ہے میں اپنی زندگی کو بیکار سمجھتا ہوں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع نہ کروں. حضرات سنیے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے یہ ائمہ ہمارے ہیں. 14 معصومین کی بات کرنے والوں، اللہ کے نبی کی بات کرنے والوں، سیدہ فاطمہ کی بات کرنے والوں، مولا علی کی بات کرنے والوں، حسنین کریمین کی بات کرنے والوں، زین العابدین کی بات کرنے والوں، باقر و جعفر کی بات کرنے والوں، موسیٰ کاظم اور رضا کی بات کرنے والوں، علی نقی کی بات کرنے والوں، علی تقی کی بات کرنے والوں، آؤ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارے مذہب کی جو روایات ہیں جس کو صحاح اربع کہتے ہو، تمہاری جو صحیح روایات کی شرائط ہیں، راوی اثنا عشرہ شیعہ ہونا چاہیے، 12 اماموں کی امامت کا قائل ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، اتصال سند ہونا چاہیے، اور پھر سند وہ معصوم پر ختم ہونی چاہیے. جاؤ 14 معصومین سے، 12 اماموں سے، رب ذوالجلال کی قسم ہے حضرت معاویہ کے بارے میں تنقید کا ایک جملہ لے آؤ، میں منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. شان صحابہ، عظمت صحابہ، مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب، عمر صدیق صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. شہنشاہ نقوی صاحب، میں کبھی بھی آپ کا نام نہ لیتا اگر آپ نے سیدنا امیر المسلمین خلیفۃ المؤمنین
मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम न लिया होता। किताबें तुम्हारी हैं, ये आइम्मा जिनको तुम अपना इमाम कहते हो, ये हमारे इमाम है हकीकत में, जाओ इन आइम्मा से। और फिर मैंने कहा इमाम बाहों को, इमाम बारगाहों को बनाने वालों, हजरत अली अबू बकर खलीफा बने, उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे। हजरत उमर खलीफा बने, अबू बकर खलीफा बने, उस्मान खलीफा बने, उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे। इमाम बारगाह नहीं बनाई। बीमार करबला हुसैन की शहादत के बाद 40 साल जिंदा रहे, कभी मातम नहीं किया, कभी शबीयतुल जना नहीं निकाली। जाओ आइम्मा अहले बैत ने कभी भी हजरत मुआविया समेत किसी सहाबी की तौहीन की? ये तबर्रा का अकीदा बनावटी अकीदा है। और मैं आज बताना चाहता हूं मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? बाज लोग कहते हैं कोई मरफू हदीस नहीं है। जाओ, अल्लाह के नबी ने जितनी दुआएं हजरत मुआविया को दी है किसी और सहाबी को नहीं दी। 6 दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया को दी हैं। पहली दुआ अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया, अल्लाह मुआविया को हिदायत देने वाला बना। क्या बना? हिदायत देने वाला बना। वजअलहु महदिया, अल्लाह इसको हिदायत की जगह हिदायत याफ्ता बना, हिदायत का मस्दर बना, हिदायत का मम्मा बना। वास्ते भी ऐ परवरदिगार इस मुआविया के जरिया लोगों को हिदायत भी दे। इस हदीस ने बता दिया हजरत मुआविया डीएनए हक व बातिल में फर्क करने के लिए मुआविया का नाम बताता है, हक क्या है और बातिल क्या है। और यहां मैं आज ये भी बताना चाहता हूं कि ये किन माँ बाप की नेक औलाद है। वालिदा का नाम है हिंद, जिसको उमूमन हिंदा कहा जाता है। कैसी गैरत वाली है, कैसी गैरत वाली। मुसलमान हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम लाने से पहले रूए जमीन का सबसे बुरा घर, ना पसंदीदा घर मैं आपका समझती थी। इस्लाम लाने के बाद रूए जमीन पर अगर मुझे किसी के घराने से मोहब्बत है, आपके घराने से मोहब्बत है, उठा हदीस को। अल्लाह के नबी ने कहा हिंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी तेरे घराने से मोहब्बत है। यह हिंदा का घराना है, इसमें सरदार अबू सुफियान है, इसमें हजरत यजीद बिन अबी सुफियान सहाबी रसूल है, इसमें हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत ली। बैत लेते हुए कहा, फरमाया बैत करो, अल्लाह यसरिकना, चोरी नहीं करोगी। हिंदा कहती है अल्लाह के नबी मेरा खामन जो है खर्चा रोक रोक के देता है, रोक रोक के, हाथ का घुटा हुआ है, खर्चा रोक के देता है, बगैर बताए अगर उसके माल से मैं ले लूं, ये मेरे खामन के माल से चोरी तो तसव्वुर नहीं होगी। हजरात उसकी ज़हन की पाकीज़गी को देखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम जिना नहीं करोगी। उसने कहा या रसूल अल्लाह यहां पर भी मेरी बात को सुन ले, ये कैसे हो सकता है औरत आजाद हो और जिना करे। इतनी पकीज़ा मां का बेटा है मुआविया कि जिसके तसव्वुर के अंदर भी दूर दूर तक जिना नहीं था। और हजरात बाप कैसा है? ये हबशा का दरबार है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत लिखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत कैसरो किसरा के भी गए। और जब किसरा बादशाह उस तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खत पहुंचा, इधर से खत गया, अल्लाह तबारक व तआला ने सरदार अबू सुफियान को तिजारती काफिले की सूरत में वहां भेज दिया। उसने अपने खास करिंदों से कहा पता करो यहां पर कोई अरब की सरजमीन का बशिंदा, मक्के का बशिंदा, हिजाज की सरजमीन का बशिंदा है। अबू सुफियान को पकड़कर बादशाह के सामने ले गए। सख्त तरीन दुश्मन है, बदर करवाई है, उहद करवाई है, शहंशाह नकवी जरा सुनते जाना, खंदक भी करवाई है, पूरा दरबार काफिरों का है, एक बंदा भी मुसलमान नहीं। पर सच्चा कितना है? फरमाते हैं लौलल हया लकसबतो,
اگر میں جھوٹا ہوتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اگر میں جھوٹ بولتا تو بے حیا، اگر میں بے حیا ہوتا تو جھوٹ بولتا۔ ایسا حیا والا ہے کہ سخن دشمن ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ بولا نہیں۔ اور پھر حدیث، پہلی مرفوع حدیث میں نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تیرے گھرانے سے محبت ہے۔ دوسری حدیث فرمایا وَلَجَيْشٌ مِّن أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا، میری امت کا ایک گروہ سمندر میں جہاد کرے گا، انہوں نے اپنے آپ کو جنت، انہوں نے اپنے آپ کے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ حدیث کے اندر ہے، کون بیان کرنے والا ہے؟ انس بن مالک خادم رسول ہے، فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی۔ حضرات پھر مرفوع حدیث سنتے جائیے۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے خواب دیکھا، فرمایا اورد علی اناس من امتی، میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھ پر پیش کیے گئے، سمندر کے جہازوں پر تختوں پر بیٹھے ہوئے بادشاہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو خواب میں دیکھا، صحابہ کا اجماع ہے اس حدیث سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے بھائیو دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کو پھر 3 دعائیں پہلے جیسے میں نے 3 بتائی ہیں دعا کیا دی ہے، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو دین کا عالم بنا، والحساب، اسے میتھمیٹک کا عالم بنا۔ اور میرے بھائیو، دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، امیر جماعت تشریف فرما ہے، دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، جس طرح قرآن تمام دینی علوم کی ماں کتاب ہے، اسی طرح تمام دنیوی علوم کی ماں جو مضمون اور موضوع ہے وہ حساب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ معاویہ کو دین کا بھی عالم بنا، دنیا کا بھی عالم بنا، واقعی عذاب الجحیمی، اللہ معاویہ کو کبھی بھی کوئی عذاب دینا نہ۔ میرے بھائیو دوستو، اب سنتے جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شہزادہ جو ہے یہ کیسی عظیم شخصیت ہے، 40 سال تک حکومت کی ہے۔ کتنے سال تک؟ ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان صحابی ہیں، ان کو حضرت عثمان نے گورنر مقرر کیا، ان کی وفات کے بعد پھر ان کو گورنر بنایا گیا دمشق کا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور کئی علاقے ان کی گورنری کے اندر شامل کر دیے گئے۔ 20 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے، 20 سال تک گورنری، 20 سال تک حکومت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نبوت و خلافت ہوگی نبی علیہ السلام کی، پھر فرمایا خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مہربانی والی بادشاہت ہوگی۔ پھر مہربانی والی کیا ہوگی؟ پھر بولیے مہربانی والی بادشاہت ہوگی۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے حضرت معاویہ کو بادشاہت کے لیے، حکومت کے نظام کے لیے بہترین پایا ہے، کسی کو ان سے بہتر میں نے نہیں دیکھا بعد والوں میں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں؟ میں رب سے دعا کرتی ہوں اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے، اتنی بہترین حکومت کرنے والے حضرت معاویہ کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، مضارع کے لفظ پر لفظ کانا داخل ہوا ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، آج کس منہ سے قرآن کا نام لیتے ہو؟ کس منہ سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس پڑھتے ہو؟ ان آیات کو لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات یہی وجہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
ایک اور حدیث مرفوع ہے ان کی فضیلت میں، صحیح بخاری میں ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی سے مشورہ کیا کس کے ساتھ نکاح کروں؟ فرمایا فاما معاویہ فسولوک، معاویہ تو درویش ہے۔ معاویہ تو بولیے امت کا درویش کون ہے؟ پھر بولیے امت کا درویش کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا فسولوک، معاویہ درویش ہے۔ اور جتنی باتیں تم بناتے ہو اور جتنی باتیں تم کربلا کی کرتے ہو یہ بات کی باتیں ہیں، ان کا تعلق حضرت معاویہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ اور حضرات عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کی قسم ہے میں نے سب سے بڑھ کر اگر کسی کو سخی دیکھا ہے معاویہ کو دیکھا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بہتر ہے پر معاویہ سخی ہے، میں نے کہا حضرت عمر سخی فرماتے ہیں بہتر ہے معاویہ سخی ہے، میں نے کہا عثمان فرمایا بہتر ہے معاویہ سے، معاویہ سخی ہے۔ وہ سخاوت کیا ہے؟ شہزادوں کے وظیفے دگنے۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، کہا تیرا باپ فلاں ہے، تیرا باپ وہ ہے، تیرا باپ میں، اور یہ شہزادے کون ہیں کہ جن کا باپ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ناراضگی تھی، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے موطئ مالک کے اندر، علماء سن کر حیران ہوں گے۔ ناراضگی تھی، یہ دمشق میں تھے، وہاں پہ کسی بندے نے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ جب سپاہیوں نے پکڑا تو اس نے کہا جی میری بیوی کسی سے زنا کروا رہی تو میں نے اس وجہ سے اس کو مارا ہے، اس بندے کو زنا کرنے کی وجہ سے میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا تو مارا ہے۔ اب یہ معاملہ آ گیا اسلام کے اندر جو قتل غیرت ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ یقین جانیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ والے آدمی تھے۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کو خط لکھا کہ حضرت علی سے پوچھیں۔ کس سے پوچھیں؟ حضرت علی سے پوچھیں، حاکم وقت خلیفہ حضرت علی ہے، موطا کے اندر حدیث ہے، حضرت علی سے پوچھیں اس کا حل کیا ہے۔ حضرت علی نے خلیفۃ المسلمین نے لکھا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ دیکھو دونوں کی عاجزی، وہ لکھتے ہیں من ابی الحسن، یہ ابو الحسن کی طرف سے جواب ہے، اگر 4 گواہ پیش کرے تو چھوڑ دو اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو گردن اتار دو۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کیوں آپ حضرت علی سے پیچھے ہیں؟ حضرت معاویہ نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھ سے افضل ہے، خلافت کے حقدار ہیں، بس یہ قصاص کی وجہ سے ہمارا اختلاف ہو گیا۔ اور یہی وہ نقشہ ہے جو قرآن نے کھینچا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور امین شہیدی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مولا علی جو ہے نا وہ کل نبیوں سے افضل ہے۔ اور صرف یہی پر بس نہیں، یہاں پر قانون سازی کی بات ہو رہی تھی۔ میرے بھائیوں ایسے معاملات جو فساد فی الارض ہیں پاکستان کی قوانین کے مطابق وہ دہشت گردی کے ایکٹ میں آتے ہیں۔ یہ مذہبی دہشت گردی ہے جو بم پھوڑنے سے بھی بری ہے، لوگوں کے دلوں کو مجروح اور زخمی کرنا کہ وہ مارنے اور مٹنے پر ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جائیں۔ جب اس ملک کے اندر یہ سن لو اما عائشہ کو اگر یاوہ گوئی کرو گے، ابو بکر کی صداقت پہ بات کرو گے، اللہ کی قسم ہے میری ماں عبدالباسط صاحب کی والدہ، ساجد میر صاحب کی والدہ، حافظ ابتسام کی والدہ، اظہار الہی کی والدہ، اور سنتے جاؤ امام کعبہ کی والدہ، ہماری تمام کی ماؤں کی عظمتیں امی عائشہ کی چنی پہ قربان ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، ببر شیر حافظ عمر صدیق صاحب، حافظ عبدالباسط صاحب شیخوپوری، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، نعرہ تکبیر۔ بعض صحابہ کرام کی گستاخیوں سے آگے بڑھ کر نبیوں کی گستاخی پر جا چکی ہے۔ آنیر اس نے کہا بلا دلیل، بغیر کسی دلیل کے مولا علی کو نبیوں سے افضل کہا، بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ غضنفر عباس توسوی نے کہا اے علی اللہ ہے، جس کو تم اللہ کہتے اس کو بھی علی نے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ۔
حضرات قانون سازی کی اشد ضرورت ہے. کتے کھلے چھڑے نے, وٹیاں نو بنے, ضلع بندیاں, پر سن لو رب ذوالجلال کی قسم ہے, بغیر باڈی گارڈ کے, بغیر اسلحوں کے, بغیر بندوں کے چھوٹے لا دیاں گا, موچے پا دیاں گا.